السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایران اسرائیل جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ مسلسل دھمکیوں اور بیان بازیوں کے بعد بالآخر امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ تمام امریکی جنگجوؤں کو ایران پر حملے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آج رات ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، جس کے بعد اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ امریکہ نے آج ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر کے دنیا بھر کو ایرانی جوہری ہتھیاروں کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس دعوے کے جواب میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے قبل تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکی فضائی حملوں کے بعد تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ان حملوں کے بعد ایران کی جانب سے سخت ترین موقف اپنایا گیا ہے۔ حملوں کے فوراً بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تو کچھ ہی دیر بعد اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کی بارش کر دی۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں 90 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ امریکی حملوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا ہے۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حملے کے بعد کہا ہے کہ ایران دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کرے گا، جس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے مذاکراتی عمل کے دوران حملہ کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ آخری ریڈ لائن تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس ایران کا اچھا دوست ہے، وہ روسی صدر سے ملنے ماسکو جائیں گے۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی انٹری سے جنگ کا دائرہ اب بڑھ چکا ہے۔ برطانیہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک امریکہ کے اس حملے کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور ایران دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا، روس، ترکی، قطر، سعودی عربیہ، عمان، یمن اور دیگر ممالک نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خطے کی بگڑتی صورتحال اور ایران کے ممکنہ جوابی وار پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائر شاہد اختر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ایئر مارشل شاہد اختر صاحب، آپ کی پرمیشن سے میں پہلا سوال میجر جنرل زاہد محمود سے کرنا چاہوں گی۔ سر، یہ ایران نے جس طرح سے ایران اپنے آپ کو ایک سیلف ڈیفنس میں، ابھی تو یہی جواز دے رہا ہے کہ سیلف ڈیفنس ہے، لیکن جو امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، کل تک امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر اس کا رپلائی کریں گے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن پھر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر حملہ کر دیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوزن، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے، اس وقت جو سب سے بڑا جو ایشو کریٹ ہو گیا اس وقت دنیا میں، وہ ہے جو انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہو گئی ہے اوول آفس کے ساتھ۔ جی آئی ایم اسٹریٹ اوے ٹاکنگ اباؤٹ دا وائٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور دا وے ہی از ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، تو ان کا وہ جو ایک پرسونا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اینٹی وار، پرسوئنگ پیس، پرسوئنگ سولوشنز بائی ادر مینس، اور پاکستان انڈین کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو رول بھی سامنے آیا، تو اس سے یہ ایک امید جگی تھی کہ ہی مینز اٹ وٹ ایور انہوں نے کلیم کیا۔ لیکن اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں آئی تھنک دو دفعہ یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا۔ پہلا انہوں نے کہا کہ جی جب یہ اٹیک ہوا تو وی آل ریممبر کہ انہوں نے کہا جی اٹ از اے یونیلیٹرل، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں وی کا لفظ یوز ہو کہ وی ہیو ڈن دس، اٹ واز ان کولیبوریشن۔ اس کا مطلب ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ دس واز ایکچولی دا جوائنٹ پلان۔ تو جوائنٹ پلان کے پھر یہ 2 days اور 2 weeks والا جو سارا ایپیسوڈ ہے، وی آل آر پریوی ٹو اٹ، جو سارا کچھ ہوا ہے، تو جو انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہو گئی ہے، اب میں اس وقت تو دنیا میں بڑا سوچ بچار کے بعد بھی اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ کون گارنٹی دے گا، ایون ٹاکس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایرانین جو اپریہینشنز تھیں کہ دیکھیں یہ ایران سے ٹوٹل کیپچولیشن آف پالیسی چاہتے ہیں، وچ از ناٹ پاسبل فار ایران۔ Iranians are a nation وہ جو they would love to go down fighting اگر خدا نہ خواستہ ان کا وہ جانا پڑا، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور still they have little options available with them۔
تو وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شاہد اختر صاحب سے جاننا چاہوں گی سر یہ جو سچویشن ہے اب جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور اوپنلی دیا, کل تک تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسرائیل نے شروع کی ہے, لیکن اب تو معلوم ہو گیا کہ یہ سارا جو شروع ہوا یہ امریکہ کی شے پہ ہوا. اگر اس وقت چائنا اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ اس لیول پہ جائیں گے کہ تھرڈ وار جو ہے ورلڈ وار وہ سٹارٹ ہو. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ ابھی زاہد صاحب نے ذکر کیا کہ ٹرمپ صاحب ہیز پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول, اور جب انہوں نے انڈیا اور پاکستان کا تھا شاید وہ اتنا پازیٹیو رول نہ ادا کرتے اگر انڈیا کی یہ حالت نہ ہوتی. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اگلے دن انڈین ایئر فورس نے ٹیک آف ہی نہیں کیا تھا, یعنی کہ اتنا زیادہ اب ان کا دے ور آؤٹ آف بیلنس. سو شاید ٹرمپ صاحب کو اگر آنا پڑا اتنی جلدی میں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انڈیا کو ریسکیو کرنے آئے تھے. جی وہ انڈیا کو ریسکیو کرنے آئے تھے. دیکھیں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لائک جو ان کے پچھلے پریزیڈنٹ تھے بائیڈن, انہوں نے 80s میں کہا تھا, میں ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا کہ اگر ایک اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں کریٹ کرتا امریکہ. اسی طرح ایک امریکن جرنل نے کہا تھا کہ اسرائیل از اے لینڈ بیسڈ کیریئر آف یو ایس اے. میں ابھی ریسنٹلی ہی سیریا سے واپس آیا ہوں. سو جب یہ غزہ پہ جب حماس کا اٹیک ہوا تھا تو میری اسی دن کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نیو اباؤٹ اٹ فار دا پاسٹ 1 year, جب سے تیاریاں ہو رہی تھی. ناٹ کہ حماس کو پتا تھا کہ اسرائیل کو پتا ہے, بٹ ساری انڈیکیشنز جس طرح انہوں نے وہ اٹیک ہوا, جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا, تو اٹ واز آبویس. سو یہ سارا ایک پلان کے تحت آ رہا ہے. ایکچولی دس از بٹوین ٹرانس اٹلانٹک اور جو ہمارا پیسیفک ہے, یہ اس کی فائٹس ہیں. اٹس اے فائٹ بٹوین دا گریٹر فائٹ بٹوین چائنیز ڈومیننس اینڈ امریکن ڈومیننس. اب دیکھیں جب سیریا سے انہوں نے یہ سارا آپریشن کیا تو چائنیز انفلوئنس بہت حد تک اس ریجن سے اور نارتھ افریقہ سے بھی کم ہو گیا. اب اگر ایران بھی ٹوٹلی لیٹس سے کہ اگر یہ رجیم کولیپس کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں, یہ کردس کو کرتے ہیں انیشیٹ, یہ دوسری طرف سے عربس کو کرتے ہیں, بلوچس ڈیسیڈنٹس کو کرتے ہیں, اور پھر نارتھ کی طرف سے آئی ایم شیور آئیسس بھی انٹری دے دے گی. سو اس کا پرپز یہی ہے کہ ایران کو ایک ایسی پرپیچول اسٹیٹ پہ رکھا جائے کہ جس میں وہ مڈل ایسٹ میں کبھی بھی اپنا کوئی ایک جو اس کا رائٹ فل رول ہے وہ پلے نہ کر سکے. سو اٹس اے بگر وار. سو دس از دا ٹائم, جیسے آپ نے کہا چائنا کو اب دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر چائنا نے یہ نہ دیکھا تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے سی پیک پہ پڑے گا, اور اگر سی پیک پہ پڑے گا تو بی آر آئی پہ پڑے گا. سو بی آر آئی کی جو ایک ہے اس کا کمپیٹیٹر کون ہے, امریکہ کا B3 پلان. You know, this is now the war between these two plans کہ ان میں کون سا سکسیسفل ہوتا ہے. So Chinese has to enter at this stage. اگر وہ نہیں کریں گے تو perhaps پھر بہت دیر ڈیلے ہو جائے گی ان کے what they want to achieve. بالکل سر آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو جب ٹرمپ صاحب آتے ہیں الیکشن میں تو امن کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو غزہ کی وار رکوا دوں گا, پھر آ کے یہ یو ٹرن لیتے ہیں, اور ایک ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ نیور سکویز دا انیمی. آپ انیمی کو اتنا اگر سکویز کر دیں گے, اس کو اتنا کارنر کر دیں گے تو وہ فائنلی آپ پہ اٹیک کرے گا. اب ایران کیا اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کیا وہ امریکہ پہ اٹیک کرے گا, یا ایران جو ہے وہ کیونکہ فوراً اس نے رسپونڈ بیک تو کیا لیکن اسرائیل کی طرف کیا, کیا امریکہ کو ایسا کوئی تھریٹ تو ہے, ڈیفینیٹلی ہے, جس سے ہمیں یہ ایک تاثر پڑتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اگر اتنی جلدی آنا پڑا 2 ہفتوں کی بات کر کے اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں حملہ کر دیا, تو کوئی نہ کوئی ایسا تھریٹ تو تھا ٹرمپ صاحب کو ایران جیسے ملک سے کہ ان کو فوراً سے رسپونڈ بیک کرنا پڑا. دیکھیں اس میں 2-3 عوامل ہیں, اس میں 2-3 عوامل ہیں جو بڑے غور طلب ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو حسن کیا ہے کہ شاید انہیں ڈر ہو کہ یہ انریچمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ خطرہ. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیگوسیشنز ہی کرنی ہے اور بات چیت کرنی ہے تو اس سے پہلے جتنا ان کو ریڈیوس کر دیں, جو پالیسی کیپچولیشن پہ بھی اگر نہیں مانتا, پالیسی کیپچولیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا زیرو کر دیتا ہے, سول یوز بھی بند کر دیتا ہے, اور وہ وچ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کیونکہ ان کو اب تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے, دے ڈونٹ ٹرسٹ کہ ہم نے نیوکلیئر ختم بھی کر دیا تو ہمارے یہ دے ول کنٹینیو سکویزنگ اس نا, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور یہ اٹیکس ہمارے ہوتے رہیں گے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس پہ سر کی رائے جاننا چاہوں گی کہ سر اس کا شاہد سر اس کا سفارتی حل کیا ہوگا, کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تو ہوگی, جو ہیومن رائٹس سے ان کی وائلیشن بھی ہوگی, اور یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اس پہ ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشن چاہے غزہ میں جنگ بندی کی بات کی جائے وہ تب بھی خاموش ہے, چاہے اگر بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس پہ بھی خاموش ہے. تو اب اس کا کوئی سفارتی حل ہوگا, یہ جو یا بلی کا کانسیپٹ ہے یہ چلتا رہے گا؟
the fact is, जैसे अभी राय साहब ने भी ये बताया था कि अब इट्स अ माइट इज राइट का चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने जब से स्पेशली ये गजा की वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से तो हमने देखा है कि कितनी रेजोल्यूशंस थी जिनको वीटो कर दिया गया, जिसकी कोई मतलब लॉजिक बनती नहीं थी, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से नहीं बनती थी। तो अब हम देख रहे हैं कि कोई ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई वैल्यू रह गई है, ना यूएन की रह गई है। जो बेचारे कमज़ोर मुल्क हैं वो अपनी एप्लीकेशंस लेकर आते हैं और उसके बाद जो ताकतवर मुल्क हैं वो उनको रद्द कर देते हैं। अभी देखें इस अटैक से अनफॉर्चुनेटली नेगोशिएशंस का रास्ता तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे ख़्याल में अब हमने एंश्योर कर लिया है कि 5-10 साल में ईरान जो है वो अब एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। जैसे 1981 में जब इन्होंने अटैक किया था इराक पे, तो उसके बाद इराक ने अपना प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था। अगर वो कुवैत पे अटैक ना करता तो शायद 5-6 साल में वो बन जाते न्यूक्लियर पावर। और अब इन हालात में तो मुझे लग रहा है कि सऊदी अरब और टर्की भी बहुत सीरियसली इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देंगे। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकता है और दूसरे मुस्लिम ममालिक पे भी हो सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं इसलिए तो आपको ये कह रहा हूँ कि अब सऊदी अरब और टर्की भी ये सोचना शुरू कर देंगे कि न्यूक्लियर डेटरेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जो इस तरह के जो बुलीज़ हैं, उनको कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो प्रूव किया ना कि ही इज़ ए मतलब सीरियल लायर। पिछले 8 दिनों में उन्होंने 3 झूठ बोले हैं। इसीलिए शायद जब उन्होंने अभी इन द लास्ट 2-3 डेज़ टर्की के थ्रू कुछ मैसेजिंग हो रही थी ईरान को, लेकिन ईरान ने उस मैसेजिंग को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि पीछे से एक्चुअली अटैक की प्लानिंग हो रही थी। आई एम श्योर उनकी इंटेल रिपोर्ट्स थी जिन्होंने इनको बता दिया था। सो अब आप देख लें कि मतलब एक तो बिगेस्ट जो कंट्री है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है, उसका प्रेज़िडेंट जो है, वो झूठ बोलता है और पूरी दुनिया को ब्लफ करता है और 2 वीक्स का क्या है कि विदिन 2 डेज़ उन्होंने ये कर दिया। सो इससे आपका जो सवाल था कि अब इसका कोई रूल बेस्ड और ऑर्डर सर रह इस सब गया के तो बाद ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी पूरी दुनिया में? ट्रम्प की बात पे तो शायद अब कोई भी एतबार नहीं करेगा। देखिए, ट्रम्प साहब की तो क्रेडिबिलिटी डेफिनिटली बिल्कुल खत्म होगी और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रम्प साहब की पिछले कुछ अरसे में इनकी क्रेडिबिलिटी बिकॉज़ ऑफ इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे इनको मुँह की खानी पड़ी है। जैसे टैरिफ्स की बात होगी चाइना से या यूक्रेन रशिया की वॉर में ये अनसक्सेसफुल हुए। तो इनके ऊपर एक बड़ा एक प्रेशर आ गया था और इस प्रेशर से इनको अगर कोई निकाल सकता था, तो वो शायद ये इनकी ज़ायनिस्ट लॉबी थी, जिसकी तरफ अब इन्होंने जिसका सहारा लिया है। अब आप देखिए ये अटैक क्या है? दिस अटैक इज़ अ सक्सेस फॉर बीबी नेतन्याहू। वही एग्जैक्टली। ये चाह रहा था ना कि ये अटैक हो और अभी इस पे रुकेगा नहीं वो। अब आप देखिएगा उसके बाद वो ट्रम्प को कहेगा कि आपने जो ट्वीट की थी कि अटैक सक्सेसफुल हुए हैं, तो ईरान कह रहा है कि दे आर नॉट सक्सेसफुल। यस, तो अब ईरान का तो आपको यही मौकिफ है। हाँ, तो अब आपको बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जाने पड़ेंगे। अब आपको एक रिलेंटलेस बॉम्बिंग करनी पड़ेगी ताकि आप ये कैपेबिलिटी जो है इसको ही ख़त्म करें। बिल्कुल सर। सर आप बताइएगा कि अब ये मामला किस तरफ जाएगा? ये क्या अपने एनिमी को इतना स्क्वीज कर देंगे और फिर क्या होने वाला है कि मामला मजीद बढ़ेगा या कोई बच बचाव हो जाएगा या बिल्कुल ही ईरान को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द ईरानियन रिस्पांस एज ऑफ नाउ कि वो अगली स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में कैसे सर जो उनका एक बयान आया है कि हम तो अपना यूरेनियम जो है एक सेफ जगह पे कस्टडी में उसको यहाँ से हटा चुके थे, तो इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी अपने जवाब में बताया कि टोटल जो पॉलिसी कैप्चुलेशन जो वो चाह रहा है अमेरिका, उसका तो ईरान ने डिनाई कर दिया। उनका सर्वाइवल ही नहीं है। वो क्यों नहीं देख, वो कहते हैं जी हम एक सॉवरन कंट्री है, हमारा भी राइट है, हम भी दुनिया के उसी तरह के राइट है हमारे कि हम सिविल यूज इसको करें। एंड ऑलरेडी वो इंस्पेक्शन रजीम में अपने आप को पेश किया हुआ, उसने ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट किया। और पाकिस्तान का भी यही स्टांस रहा है कि जी उनका सॉवरन राइट है कि वो उसको परसू करें। एंड हाउ समबडी कैन टेल, और खुद ही करें। देखिए ना, अमेरिकन हिस्ट्री इज नॉट गुड इन दिस रिगार्ड। मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं इराक में, वो नहीं निकले। पहले लेबनान पे आप इसी तरह के इल्जाम लगाते थे। जिस रजीम को आपने निकालना होता है तो एक ही स्क्रिप्ट है जो वो आप लगाते हैं और बुली किए जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, देखिए सुजन, हमने ना अपनी चीज़ों को या नॉट अपनी बट ईरान को या इस रीजन को चीज़ें समझने, जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो डायरेक्शनल अप्रोच के बाद ईरान के बाद अगर ये नेतन्याहू जैसे लोग और लिक्विड पार्टी ये परसू करते हैं अपने आइडियोलॉजिकल परसूट्स को और ग्रेटर इजराइल को, तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, अभी वैली, ये भी अभी यही मैं सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना? वो कल को हमें पता लग जाएगा कि किसने लिया। तो अगर वो मुसलमान ममालिक हुए और वो वहीं से गुजर के आया तो फिर क्या पीछे बच जाता है? मुसलमान ममालिक तो बिल्कुल होंगे। और अब ये जो बताया जा रहा है इंडिया के ऊपर से भी होके आया है, वो
اور اس کے بعد اس نے بحر عرب اور یہ جو سی ہے عرب اس کے اوپر سے ہو کے وہ پانیوں کے اوپر سے پھر دے ہیو انٹرڈ ان دیٹ. لیکن اسلامک کنٹریز اگر آپ اسرائیل کے میزائل بھی تو ادھر سے ہی آ رہے ہیں نا, جو ابراہم ایکارڈ ہوا ہے تو ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن اس میں ہم صرف عرب ورلڈ کو ایک الزام نہیں لگا سکتے. میرے خیال میں ایران کو بھی تھوڑا سا رسپانسبلٹی اپنی لینی ہے اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا, اپنی ڈپلومیسی کو بہتر کرنا ہوگا. ابھی سعودی عربیہ دیکھیں, ان کے منسٹر آئے ہیں بیفور دس وار, ایران آئے ہیں, قطر نے ابھی انگیج کیا ہے, تو یہاں پہ بھی چینجنگ ورلڈ ہوا ہے, عرب ورلڈ میں بھی اثر پڑا ہے. تو آئی تھنک وی آر موو فارورڈ, ہم بہت آگے آ چکے ہیں. تو آئی تھنک آگے فیوچر میں ابھی اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہاں پہ چیزیں امپروو ہوں گی, کیونکہ آل آف دیم آر لرننگ ان ہارڈ وے. پھر اتنی زیادہ اب انویسٹمنٹ $600 بلین کی سعودی عربیہ نے انویسٹمنٹ کی ہے, تو آئی تھنک اس کی لیوریجز کو ذرا استعمال کرنا ہوگا. بٹ اگین who can predict پریزیڈنٹ ٹرمپ, یہ ایک انڈیویجول کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں نا سینیٹر سینڈی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے ٹرمپ نے یہ اٹیک کر کے, کیونکہ کانگریس کی اجازت کے بغیر یہ اٹیک نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی بہت ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور اس چیز کے بارے میں ٹرمپ کی جو اپروچ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں سوزن یہ ہے کہ جب جہاں سے آپ کا سوال شروع ہے کہ اب ایران کے پاس کیا آپشنز رہ گئی ہیں. آپشنز ان کے پاس کیا رہ گئی ہیں, ایک تو یا تو وہ میزائل جس طرح مار رہے ہیں اسرائیل کو, اسی کو مارتے رہیں تاکہ اسرائیل کا جو ایک وہ ہے نا سسٹم, اس کو. پھر ان کے پاس ہے جو امریکن ایسٹس ہیں ان ریجن, جس کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ ویٹ کرے, ہمارا انتظار کرے امریکہ بھی, وہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. پھر فار اے اسمال پیریڈ آف ٹائم یہ جو ہرمس ہے اس کا اسٹیٹ ہے جو اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں فار اے اسمال پیریڈ. ان کے پاس دیکھیں بہت لارج نمبر آف اسپیڈ بوٹس میڈگیٹس ان کے پاس موجود ہیں. جھٹکا تو دے سکتے ہیں, یس آف کورس دے سکتے ہیں, لیکن اس سے پھر پوری دنیا پہ اثر پڑے گا نا, پوری دنیا. لیکن اس لیے نے کہا کہ کوئی یورپین یونین کا کوئی یہاں سے بحری بیڑا اب سیف نکل نہیں سکتا, تو یورپ کو بھی انہوں نے میسج کر دیا. اور فورتھ پراکسیز تو ان کی ہیں ہی ہیں, اس میں آلریڈی ان کا ایک سسٹم ہے رہا ہے پاسٹ میں, اور پراکسیز نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہوتیز بیٹھے ہیں, حماس بیٹھے, ان کا بھی ٹوٹل ایلیمینیشن تو ہی نہیں ہے. بٹ وٹ ایور, چاہے وہ کریں نہ کریں, جب فرکشن ہوتی ہے سوزن تو دیکھیں کہیں نہ کہیں سے اپوزیشن جنم لیتی ہے. تو پھر ہم فینامناز لائک حماس, لائک طالبان, لائک ISIS, اور بہت سارے اور چائناز کے بیچ میں جو چلے, تو پھر کہیں نہ کہیں سے جنم لیتی ہے. اگر میں یہ ساری بات کا اختتام کروں کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ نیچر ڈزنٹ پنش دا اسٹرانگ, اٹ پنش دا ویک. تو پھر اگر کوئی ویکنس سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے کہ میں پنش نہ کروں, تو اس کو امریکہ لے کے بلی کر دیتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ کارنر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اٹیک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. شاہد سر آپ کا بھی پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر مسعود خان صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر یہ ٹرمپ صاحب کے موڈ سوئنگز کی کچھ سمجھ نہیں آتی, ایک طرف تو امن کی باتیں کرتے ہیں, ایک طرف مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر جو جنگی طیارے ہیں ان سے حملہ کر دیتے ہیں ایران کے اوپر. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ جی, ایران نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ جو امریکی حملے ہیں اس کا اس سے جواب دے گا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طریقے سے جواب دے گا, اور اس معاملے میں کچھ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا وہ امریکہ کے جو مراکز ہیں, فوجی مراکز ہیں یا فوجی اڈے ہیں, ان کے اوپر حملہ کرے گا, یا کسی قسم کا کوئی معاشی راستہ اختیار کرے گا, مثال کے طور پر آبنائے ہرموز کو بند کرنا, یا تیسرا راستہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو حامی گروہ ہیں اس پورے خطے میں کیا وہ حملہ کریں گے. لیکن ان سب کو ڈسمس کیا جا رہا ہے کیونکہ ایران کو یہ پتہ ہے کہ اگر امریکہ کے اوپر وہ جوابی حملہ کرے گا تو امریکہ کا جو ریاکشن یا ریٹیلیشن ہوگی وہ بہت سخت ہوگی. تو اس لیے یہ ایران کے لیے بہت سخت امتحان ہے, اور اس لیے واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے, جہاں ان کے جو فوجی کمانڈر ہیں IGRC, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ضرور جواب دیں گے, اور یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں جواب دیں گے. تو سر آپ یہ ٹرمپ صاحب کی یہ جو آپ نے نیچر دیکھی کہ ایک طرف وہ امن کی باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف وہ بم جو ہے وہ فوراً سے اٹیک کر دیتے ہیں, تو یہ اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ ہپوکریسی ہے یا ان کا کچھ پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ ہیں؟ یہ اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اپنا رویہ یا اپنے بیانات تبدیل کر لیتے ہیں, لمحہ با لمحہ تبدیل کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا, اور اس میں انہوں نے پورے کے پورے جو وہاں ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اعتماد میں لیا ہوا تھا, اور جو سفارتکاری کو ایک قسم کی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا, یا ایک جو ہے ایسے ڈیورشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا.
کیونکہ انہوں نے پہلے ہی دھمکی دے دی تھی، ایران اور اسرائیل نے تقریباً جنگ کرنے سے 60 دن پہلے دھمکی دے دی تھی. پہلے یہ کہا گیا کہ اسرائیل حملہ کرے گا، پھر امریکہ نے کہا کہ وہ بھی حملہ کر سکتا ہے، اور پھر دونوں نے حملہ کر کے دکھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ ایک ڈیورژن تھے، اور اس میں یہ ہے کہ کچھ کامیاب ہوتے بھی نظر آ رہے تھے. لیکن آخری دور میں جو ان کا 5واں دور تھا اور اس کے بعد 6واں دور ہونا تھا، اس میں امریکہ نے اپنی پوزیشن تبدیل کر دی. انہوں نے بجائے اس کے کہ ایران کو یہ اجازت دیتے کہ وہ 4% تک اپنی افسودگی کو برقرار رکھے، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے معاملات کے بارے میں کوئی اتفاق رائے کے امکانات تھے، لیکن امریکہ نے اسے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے کوئی جوہری ہتھیار بنانے کی یا افسودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہتھیار کے لیے تو ایران کہتا رہا ہے کہ وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ پھر بھی ثابت ہوا کہ جو سفارتکاری کو ایک ڈیورژنری ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ گئے وہاں واشنگٹن، وہاں سے اجازت لے کے آئے کہ جو 3 یورپی ممالک ہیں، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی، وہ تینوں مل کے ہائی ریپریزنٹیٹیو آف دا یورپین یونین کے ساتھ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کریں گے. اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن امریکہ نے اور صدر ٹرمپ نے دوسرے ہی دن کہہ دیا کہ یہ انہیں پتا تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اب ایران کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے تیار رہے، اور وہ مذاکرات کی میز پہ تھے جب اسرائیل نے حملہ کیا. اور آخری دور اور جو کنکلوڈنگ دور تھا وہ ہونا تھا مسقط میں 2 دن پہلے، یعنی اسرائیل کے حملے سے 2 دن پہلے نہیں، 2 دن بعد. تو یہ حملہ ہونا تھا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ان حالات میں وہ مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے کنپٹی پہ بندوق ہے اور اسرائیلی حملے جاری ہیں. صدر ٹرمپ کے حملوں سے پہلے انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر اسرائیل حملے بند کر دے تو وہ مذاکرات کو بحال کر دیں گے. درست سر. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا تو امن ہوگا یا تو ایران کے لیے سانحہ ہوگا. تو اگر یہ مسلسل بلی کرتے رہیں گے تو پھر اس کا سفارتی حل کیا ہوگا؟ اس کا فی الحال کوئی سفارتی حل نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ وہ جو سادہ الفاظ میں وہ ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دے، اور کسی قسم کی شرائط اس کے لیے نہ پیش کرے اور نہ وہ قابل قبول ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہے ہیں، جو ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ابھی جو خطرات زیادہ ہو گئے ہیں امریکہ کے حملے کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے یہ جو حملہ کیا یہ شدید حملہ ہے، اور اس میں ابھی جو اس کے جو انہوں نے 3 جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کل اپنے ایک خصوصی اجلاس میں یہ بتائے گی کہ کس قسم کی تابکاری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اور جو انہوں نے بنکر باسٹرز استعمال کیے ہیں جن کو میسو آرڈننس پینیٹریٹرز کہتے ہیں، وہ تقریباً انہوں نے کل جو ان کے 3 جوہری تنصیبات تھی نتنز میں، اصفہان میں اور فردو میں، بالخصوص فردو میں، جو 75 بام انہوں نے گرائے ہیں، جن میں سے 14 جو ہیں وہ بنکر باسٹرز ہیں. اب یہ بنکر باسٹرز بہت طاقتور بام ہیں، تو ایران تو کہہ رہا ہے کہ ان سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کے اس نظام کو، ان 3 جوہری مراکز کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جی سر، لیکن سر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یورینیم کو ایک سیف سائٹ پہ منتقل کر چکا تھا. اگر ایسی بات ہے تو امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے خطرہ ابھی ٹلا تو نہیں ہے؟ دیکھیے، انرچ یورینیم کی ٹرانسپورٹیشن کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا، کوئی آسان سلسلہ نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں انہوں نے کب منتقل کیے، یا تو اسرائیل کے حملوں سے پہلے منتقل کر چکے تھے. ادروائز جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو فضا میں بڑے عرصے تک جو ہے برتری رہی ہے، اور وہ جو ان کے فضائی دفاعی نظام کو بڑا نقصان پہنچایا ہوا تھا. لیکن اور دوسرے یہ کہ وہاں جو سینٹریفیوجز ہیں کیا ان کو بھی منتقل کیا گیا ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اگر پہلے کر چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مطلب اسرائیل کے حملے سے پہلے کر چکے تھے تو انہیں اندازہ تھا کہ اسرائیل حملے کرنے والا ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو بنکر باسٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد میں استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ جو 7 بمبار آئے، 14 کے قریب بنکر باسٹرز استعمال ہوئے ہیں. تو
وہاں وہ جو ہے بنکر باسٹرز جو ہے وہ تقریباً 60 میٹر کی گہرائی تک جا سکتے ہیں، جبکہ یہ جو فردوں کی زیر زمین تنصیبات ہیں یہ تقریباً 90 میٹر کے قریب ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں، اس میں جو ہے ماہرین زیادہ بڑی رائے دیں گے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کیا وہاں تابکاری ریلیز ہوگی، اور اگر تابکاری ریلیز ہوتی ہے تو آبادیوں کے اوپر براہ راست اثر پڑے گا، فوری طور پر اثر پڑے گا۔ لیکن ایران کی جو اٹامک آرگنائزیشن ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ فردوں کے آس پاس کے لوگ جو ہے معمول کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں جی اور قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ سر اگر میں بات کروں مشرق وسطیٰ میں 19 سے زائد مقامات ہیں جہاں پہ اس وقت امریکی فوجی اڈے ہیں، تو کیا ایران وہاں پہ اٹیک کر سکتا ہے یا ابھی ایران کے پاس اتنی پاور نہیں ہے؟ نہیں، ایران کے پاس طاقت تو ہے اور اس کے بیلسٹک میسائلز کا ذخیرہ خاصا بڑا ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ 4000 کے قریب ان کے بیلسٹک میسائلز ہیں، ان کے پاس کروز میسائلز بھی ہیں، اور پھر انہوں نے ہائپرسونک میسائلز کا بھی استعمال کیا اس جنگ میں۔ ان کا جو اس پورے خطے میں ایران کے پاس میسائلز کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، یعنی اسرائیل سے بھی زیادہ ہے، اور انہوں نے اب تک جو ہے چند 100 میسائل استعمال کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذخیرے کا بڑا حصہ محفوظ ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو میسائل لانچنگ کے جو اڈے ہیں وہ محفوظ ہیں، یا جو جگہ ہیں جہاں سے یہ ساری کی ساری جو ہے فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو طاقت تو اس کے پاس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ امریکی اڈوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ جو 19 کے قریب ہیں تو جی اس میں سے بیشتر جو ہے خلیجی ریاستوں میں ہیں یا شام میں، عراق، اس میں اردن میں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ بجائے اسرائیل اور ایران کے ایک ایران عرب جنگ ہو جائے گی، اور ابھی جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے اصولی طور پر اور سفارتی اور سیاسی طور پر ایران کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ درست۔ سر ابھی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ روسی صدر سے ملنے جا رہے ہیں، اگر وہ روسی صدر سے ملتے ہیں اور اگر چائنا بھی حمایت کر دیتا ہے تو کیا ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے؟ کوئی چانسز ہیں؟ روس اور چین نے پہلے ہی سلامتی کونسل میں بہت ہی کھلے الفاظ میں ایران کی حمایت کی ہے، یہ سفارتی سطح ہے۔ دوسری سطح جو ہے وہ عسکری تعاون، تو ان دونوں ممالک کا ایران کے ساتھ کولیبوریشن ہے اس میں، جو دفاعی اور عسکری میدان میں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، پھر جو ہے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی، اور ویسے جو آج کل ٹیکنالوجی اگر آپ کسی ملک کو دے دیں تو اس سے اس کی بہت استعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ کیا سارائی ہو رہی ہے کہ کیا یہ دو ممالک ایران کی حمایت کر کے اس کا دفاع کر سکتے ہیں یا امریکہ کو للکار سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ روس اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، اگرچہ وہ ایران کا مرہون منت ہے کہ جب وہ یوکرین سے جنگ لڑ رہا تھا تو ایران نے ڈرونز دیے تھے اور دوسری ٹیکنالوجی بھی روس کو دی تھی۔ اور دوسری طرف چین جو ہے اس کا پورا جو زاویہ نگاہ ہے یا اس کا جو پورے کا پورا ورلڈ ویو ہے، اس میں وہ چاہتے ہیں امن اور سلامتی اور استحکام چاہتے ہیں، تاکہ ان کی معیشت اور ان کا ساری دنیا میں اثر و رسوخ پھلتا پھولتا رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کیونکہ اگر وہ کسی جنگ میں شریک ہوں گے تو انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے اپنی کمیونسٹ پارٹی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور چین میں اتحاد پیدا کیا ہوا ہے، کسی وہ جنگ میں جائیں گے تو وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ایرانی صحافی مرتضیٰ نقوی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر اس وقت جو حالات ہیں ایران کے اندر اس پہ ہمیں کچھ گائیڈ کیجیے گا، اسسٹ کیجیے گا کہ کیا وہاں پہ افراتفری کا عالم ہے یا لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور آپ کیونکہ پاکستانی ہیں، آپ بھی ابھی وہیں پر ہیں، تو ہمیں کچھ بتائیے کہ وہاں پہ اس وقت کیا مناظر ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں پاکستان کے جو ناظرین ہیں ان کو صحیح حالت بتا سکوں۔ دیکھیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کسی قسم کی کوئی افراتفری نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ماحول گڑبڑ نہیں ہے، جو روٹین زندگی کی چل رہی تھی بالکل اسی طرح چل رہی ہے۔ یہاں جو مذہبی مقامات ہیں وہ بالکل آباد ہیں، یہاں جو اسکولز ہیں وہ بالکل آباد ہیں، یہاں جو کالجز ہیں وہ آباد ہیں، میڈیکل سینٹر بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، دکانیں اپنی جگہ کھلی ہوئی ہیں، تمام پروفیشنل انسٹیٹیوٹس بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ لوگوں کو اطمینان کے لیے یہ مجھے بتانا تھا، یہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا نقطہ جو بہت اہم ہے، جو میں کئی چینلز پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیے بھاگے گا وہ جو کرائے پر لایا گیا ہو۔ ایرانیوں کی 5000 8000 سال پرانی تاریخ ہے، یہ ان کے آباء و اجداد کا وطن ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے یہیں مرنا ہے۔
بالکل یہ اپنے وطن کے لیے قربانی دیں گے. آپ یقین کیجئے مجھے آنسو آ گئے. میں صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک خاتون 55-60 سالہ 65 سالہ ایک خاتون اپنے 3 جوان بچوں کی شہادت کی تصویر لے کر, جو ان کے بچے شہید ہو چکے تھے, ان کی تصویر ہاتھوں میں لے کر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اگر میرے 50 بچے اللہ مجھے اور دیتا تو میں اپنی اس خاک پر قربان کرتی. یعنی آپ اتنا اس جذبہ جذبے ہے کو وہاں کیسے کے ڈیفیٹ لوگوں کریں کا. گی؟ دیکھیں اسرائیل سے اس ایران کو کمپیئر کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا. وہ تو کرائے پر لائے ہوئے لوگ ہیں نا. دیکھیے دیہاڑی کا مزدور بیچارہ اپنی دیہاڑی پوری ہوگی وہ بھاگے گا, وہ 1 منٹ اوپر نہیں رہے گا. یعنی جو جذبہ میں اس وقت آپ کا دیکھ رہی ہوں, اس کا مطلب کہ وہاں کے جو لوگ ہیں, جو وہاں کے رہائشی ہیں اور جو وہیں کے رہائش بھی وہاں کی, اگر آپ کا اتنا جذبہ ہے تو پھر ان کا جذبہ تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ موجودہ جو جنگ کی صورتحال تھی اس میں آپ نے پاکستان آنے کا رخ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں اور یہ میرا ماننا ہے, میرا اپنا انالیسز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایران تک بات نہیں رکے گی. اس خطے کے اندر اسرائیل کو ایک ایسا ناسور بنا کر رکھا گیا ہے کہ جس کو حکمرانی کا ٹاسک دیا گیا ہے, اور یہ حکمرانی تبھی ہو سکتی ہے جب ایران کے اندر جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے, پاکستان کے پاس جو ملٹری پاور ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے ہمارے پاس پیچھے مثالیں ہیں. مثلا لیبیا کو اڑایا گیا کیونکہ اس کے پاس پاور تھی, میزائل ٹیکنالوجی تھی, دیگر معاملات تھے, اچھی فوج تھی. اسی طرح سے سیریا کو ختم کیا گیا. مصر میں جو حالات خراب کیے گئے, ان کی فوج کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ عوام کے آمنے سامنے کر دیا گیا, ان کی وقت نہیں بچی, ان کو بھی کنٹرول کر لیا گیا. ایران کی باری ہے. اب ایران کے بعد 100% حتمی طور پر پاکستان کی باری ہے. مجھے معلوم ہے کہ کل کو اگر ایران ڈیفیٹ ہوگا خدا نہ خواستہ, تو یہ جنگ وہاں بھی شروع ہوگی, پاکستان میں بھی. پاکستانی بھی نہیں بچیں گے ان سے. تو جب مجھے وہاں آ کر بھی یہی کام کرنا ہے, تو اللہ نے مجھے آج یہاں توفیق دی ہے, تو میں یہاں سے بھی وہی کام کروں گا جو مجھے وہاں آ کر کرنا ہے. میں لوگوں کو حقائق بتاؤں گا, لوگوں کو حوصلہ دوں گا, لوگوں کا جذبہ بلند کروں گا. تو سر کیا ایرانی لوگ اپنی سیکیورٹی فورسز سے مطمئن ہیں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ شروع میں جب اٹیک ہوا تو آپ کے آرمی چیف کو شہید کر دیا گیا, سائنسدان مار دیے گئے, آپ کے جنرلز, ڈپٹی کمانڈرز, ان سب کو مطلب آپ نہیں بچا سکے, تو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس تو آیا. کیا عوام اس وقت سیکیورٹی جو آپ کی وہاں پہ ہے, سیکیورٹی فورسز, ان سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں نا, جنگوں میں صورتحال پلٹتی رہتی ہیں. جنگ زد و خورد کا نام ہے. انسان ایک دفعہ مارتا ہے, ایک دفعہ کھاتا ہے. جب 2 برابر کی پاورز ہوتی ہیں تو ان میں زد و خورد کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں پر انہوں نے غافل گیرانہ حملہ کیا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا. اس معاملے کے اندر انہوں نے یہاں کے جو لوکل جاسوس تھے, موساد کے جو ایجنٹس تھے, ان کا سہارا لیا. پورا پری پلان گیم تھا نا. اس کے بعد ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہیک کیا گیا, داخلی جاسوسوں کے ذریعے اٹیک کروائے گئے, تمام جو ان کے جن کی جو ٹاپ کمانڈ تھی ان کے ایڈریسز رکھے گئے اور ان کو پھر ٹارگٹ کیا گیا اندر سے ہی. یہ سارے معاملے غافل گیرانہ طور پہ ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا 10 گھنٹے کے اندر اندر پوری کی پوری جو ہے کمانڈ دوبارہ ریپلیس ہو گئی, کمانڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا, اس نے اپنا کام شروع کیا. 10 گھنٹے کے اندر اندر 300 سے 200 سے زیادہ میزائل اسرائیل پر داغے گئے, اور اس کے بعد ڈے بائی ڈے صورتحال بہتر ہوئی. نیٹ پر انٹرنیشنل جو نیٹ سسٹم تھا اس کے اوپر کنٹرول کیا گیا, یہاں پر جو جاسوس تھے ان کو پکڑا گیا, ان کے نیٹ ورکس کو ڈسمینٹل کیا گیا. اور اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ ایران اس جنگ کو طولانی کرنے جا رہا ہے. جاسوسوں کو کوئی اب وہ سزا کیا بھی کر رہا ہے؟ دی گئی ہے؟ 300 میزائل. دیکھیے جنگ کے اپنے قانون ہوتے ہیں, نارمل روٹین والے قانون نہیں ہوتے ہیں جنگ کے. یقیناً جنگ کے اندر ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے, جنگ کے اپنے قانون ہوتے ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کا محاسبہ کیا جا رہا ہے, اور ان کا سزاؤں کا سلسلہ بھی. ابھی ایران نے 4 سے 5 دن ایک ٹائم فریم رکھا تھا کہ اس کے اندر اگر کوئی انسان جو دشمن سے فریب کھا کے ہمارے خلاف ہو گیا, یا ریاست کے خلاف ہو گیا, یا اپنی فوج کے خلاف ہو گیا, 4 سے 5 دن کے ٹائم کے اندر اگر انہوں نے ہمارے ساتھ مراجعہ کیا, ہمارے ساتھ کوپریشن کیا, اور ہم سے آ کر اس بات کی معافی تلافی کی اور اسلحہ ڈال دیا اور ان تمام چیزوں سے باز آ گئے, تو ہم انہیں معاف کریں گے. فلاں تاریخ کے بعد, یعنی ایرانی جو ابھی 2 تاریخ ہے, ایرانی 1 تاریخ کے بعد, ایرانی جو یہ مہینہ ہے اس کی 2 تاریخ ہے آج, 1 تاریخ کے بعد کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہوگی اور ڈائریکٹ محاسبہ ہوگا. یعنی محاسبہ یعنی کیا؟ یعنی پھانسی. تو یہ اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے, اور بہت سے گروپ ڈسمینٹل ہوئے ہیں. کئی ہزاروں کی تعداد میں جو چھوٹے ڈرونز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, بارود پکڑا گیا ہے, بڑا اسلحہ پکڑا گیا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ زمین پر چل رہی ہیں. اور جو ریجیم چینج کا اسرائیل کا جو خواب تھا, امریکہ کا جو خواب تھا, وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. درست. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب امریکہ کو اگر ایران جواب دیتا ہے تو ایران کن کن آپشنز پہ غور کر رہا ہے؟ دیکھیں نا, ایران جذباتی ملک نہیں ہے, یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایران جذباتی ملک نہیں ہے. ایران کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. اس خطے کے اندر جو مقاومتیں ہیں, ایران ان کا بھی کھل کر استعمال کر سکتا ہے. ایران عراق کے اندر مقاومت کے ساتھ کمپلیٹلی اس کی ہم آہنگی ہے. یمن
کے اندر جو مقاومت ہے اس کے ساتھ اس کی کوپریشن ہے، حزب اللہ کے ساتھ کوپریشن ہے، اس طرح سے خطے کے اندر تمام مقاومتوں کے ساتھ جو ریزسٹنس گروپ ہیں ان کے ساتھ اس کی کوپریشن ہے۔ سب سے بڑا جو آپشن ہے ایران کے پاس وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو روک دیا گیا تو 25% جو دنیا کی ٹریڈ ہے، آئل ٹریڈ ہے، دیگر جو ٹریڈز ہیں وہ رک جائیں گی، دنیا میں زمین گرم ہو جائے گی، آئل کے ریٹ $300 سے $400 پر بیرل چلے جائیں گے، دنیا گرم ہو جائے گی، مکمل گرم ہو جائے گی، ایک آگ پیدا ہو جائے گی پوری دنیا کی اقتصاد کے اندر۔ درست۔ اور سر ایران کو چائنا سے اور روس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس بارے میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایران نے آج تک اپنی جتنی بھی تیاری کی ہے وہ تنہا لڑنے کے لیے کی ہے، کسی کے سہارے پر نہیں۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری الٹیمیٹ جو لڑائی ہوگی وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہوگی، اور اسی لیے ڈے 1 سے لے کر آج تک انہوں نے اپنی تیاری اسی طرح کی ہے، لاکھوں میزائل اسی لیے بنائے ہیں، ڈرونز اسی لیے بنائے ہیں، اپنے لوگوں کو اسی لیے تیار کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کے علاوہ ان کی ایک بسیج فورس ہے جو ان کے ساتھ کوآپریٹ میں کام کرتی ہے، جسے پبلک فورس کہا جاتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں آمادہ کیا جائے اس نظریے کے ساتھ۔ تو ان کے پاس ایک بڑی فورس ہے، ہیوج ایمینیشن ہے، یہ سارے معاملات انہوں نے بنائے ہی آج کے دن کے لیے ہیں کہ براہ راست لڑائی کی جائے گی۔ ابھی تک دیکھیے ایران نے کسی سے مدد نہیں مانگی اور آگے بھی کسی سے ایمینیشن کے حوالے سے یا کسی دوسرے حوالے سے مدد نہیں مانگے گا۔ اگر یہ ممالک مکمل طور پر ڈپلومیٹیکلی سفارتی سطح پر کھڑے ہو کر ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے، یہی ایران کے لیے کافی ہوگا۔ کسی قسم کا میرا نہیں خیال کہ ایران کو کسی قسم کی ایمینیشن کی ان سے ضرورت ہوگی یا کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی، ہو سکتا ہے میں بھی کہیں پر کسی ہیلپ کی کسی وقت ضرورت شاید پڑ جائے، لیکن ابھی فی الحال ایران کے پاس ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس ایمینیشن کی ضرورت ہے وہ موجود ہے، اور ایران اس کا بھرپور جواب بھی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کو قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔